خدا کا سلام ہو عطر اور سورج خان. اگر میں یہاں ٹھیک جگہ پہ آیا ہوں تو ہم سوال و جواب شروع کر دیتے ہیں. جی حضور بہت شکریہ. خدا کا سلام ہو عطر اور سورج خان. اگر میں یہاں ٹھیک جگہ پہ آیا ہوں تو ہم سوال و جواب شروع کر دیتے ہیں. جناب محترم قبلہ حضرت زاہد علیہ السلام، آج کے دور کے نئے آدم، اللہ کے دل، پیغمبر خدا، ہم آج کے اس سوال و جواب کے پروگرام، ہماری آج کی اس نشست میں آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا برادر پیغمبر سورج خان صاحب کے ساتھ اور دیگر ممبران کی موجودگی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں. جی حضور بہت شکریہ. جی ہم آج کے پہلے سوال سے آغاز کرتے ہیں. ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں حضور خدا کی سلامتی ہو آپ پہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ارواح کو موت کے بعد کی زندگی میں بھی محنت مزدوری یا کسی طرح کی مشقت کرنا پڑتی ہے، جیسے اس دنیا کے اندر انسان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں؟ روحانی دنیا میں ارواح کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ اگر روح میں اندھیرے ہوں تو جہنم کے اندر سب کچھ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ روح بھاری ہو جاتی ہے. بیماریاں بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، مصیبت بھی. اسی طرح دوزخ کے بعد عالم برزخ، جسے درمیانی دنیا کہا جاتا ہے، وہاں بھی روح کے اندر کئی جگہ پہ اندھیرے نہیں اور کئی جگہ پہ اندھیرے ہیں روح میں. وہاں بھی ایسی دنیا ہے جیسے یہ کچھ دنیا افریقہ جیسی ہیں، کچھ دنیا ایشیا جیسی ہیں، انگنت دنیا ہے. اور وہاں بھی بڑی مصیبتیں ہیں، گاڑی میں بیٹھنا پڑتا ہے، عجیب سا ماحول ہے. اور جیسے جتنے روح میں اندھیرا درمیانی دنیا میں، اتنے اور بھی مصیبتیں لائق ہیں جو یہاں پہ نہیں ہے. یہاں تو بچ جاتا تھوڑا بہت. اس کے بعد جب نور کی دنیا شروع ہوتی ہے تو وہاں نہ کھانا، نہ پینا، نہ مزدوری. وہاں تو پھر محلات ہیں، عجیب منظر ہیں. اور نوری روح وہاں پہنچ کر خدا کی معرفت کے لیے وہاں ایسی جنتیں، ایسی یونیورسٹیاں ہیں کہ جیسے اے کاش، اے خدا تو میرا ہوتا، آہ تو میرا ہوتا. تو صبح و شام ان کو رزق ملتا ہے. رزق سے مراد خدا کے راز اور معرفت الہی سے ان کو سیراب کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ان کے پاس وقت ہوتا ہے، وہ جہاں چاہیں وہ پرواز کر جاتی ہیں ان جنتوں میں اور مشاہدات کرتی ہیں. اور ان کی ارواح میں آہستہ آہستہ اور نور آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ سارے معاملات نیچے کے ہیں. تو پہلا جو سوال تھا میرا یہ تھا کہ حضور نے جو سفر کیا آسمانوں کی طرف، نیلے آسمان اور روشنی کی طرف، پھر اندھیرا آیا، انہوں نے بلیک ہولز کو دیکھا، ستاروں سیاروں کو دیکھا، تو یہ انہوں نے کس طرح کیا؟ یعنی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا چیز فراہم کی تھی؟ جی حضور خدا کی سلامتی. وہ ممبر پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جب آسمانوں کی طرف سفر کیا، روشنی کی طرف، اس کے بعد سیارے ستارے آئے، اس کے بعد بلیک ہول آئے، تو آپ نے کیسے یہ سفر کیا ہے؟ اس کے متعلق وہ تھوڑی تفصیلات پوچھ رہے ہیں. ظاہری کائنات کی شاید وہ بات کر رہے ہیں. یہ سفر روح کے ساتھ ہے. جسمانی جو ہے یہ تو محدودیات میں آ جاتی ہیں.
اگر میں بیٹھا ہوں یہاں پہ یا جنگل میں اور خدا کی ذات آ جائے تو یہ کشف ہوگی. کشف سے مراد خدا، انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. اگر وہ نگاہوں تک آ جائے تو پھر دیکھا جا سکتا ہے، تو یہ کشف کی اس میں آ جائے گا. لیکن جب انسان صبر کرتا ہے روح کی دنیا میں تو اس کا جسم سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا. جسم یہاں رہ جاتا ہے، روح نکلتی ہے اور اپنے ساتھ اپنا دماغ، شعور، ضمیر، محبت سب کچھ سمیٹ کر لے کے چلتی ہے. تو یہ روحانی ہوتا ہے سفر، اس کا جسمانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی بہت شکریہ حضور. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ اس دنیا میں جو حادثات اور مسائل پیش آتے ہیں کیا یہ انسانوں کے گناہوں کی سزا ہے یا اس کا ذمہ دار وہ ظالمانہ نظام ہے جس میں عام آدمی کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کرتا، کیونکہ ایک عام آدمی پوری زندگی گزار دینے کے باوجود بھی مفلسی میں ہی مر جاتا ہے. ایسے غریب لوگوں کو بھی گناہگار ٹھہرایا جا سکتا ہے جو پہلے سے ہی تنزلی کا شکار ہیں. یہ ہمارا ظالمانہ نظام ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے نافرمانی کی، وہ بھی سچے راستے سے بھٹک گئے، اور یہ جو نسلیں ہیں یہ بھی سچے راستے سے بھٹک گئی. یہاں سے وہ ظالمانہ نظام شروع ہوتا ہے جس کے اندر گھن کے اندر، گندم کے اندر گھن بھی پس جاتی ہے. لیکن پھر موت کے بعد تقسیم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں بھی بہت اچھے لوگ ہیں جو پس گئے، تو ان کی تلافی کے لیے پھر ان کو ہمیشہ کی زندگی میں بہت سے فائدے مل جاتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس ظالمانہ نظام کے اندر بچے بھی پس گئے اس دنیا میں، اور بہت پس گئے، بے گناہ پس گئے. کہتے گو سب پس گئے اس نظام کے اندر. لیکن پھر تقسیم ہو جاتی ہے موت کی بات، کیونکہ بہت سے اچھے لوگ ہیں جو اس نظام کی بھیٹ چڑھ گئے، اور اس نظام کو بدلنے کے لیے خدا نے کہا ہے، مجھے بھیجا ہے کہ اب نیا آسمان نئی زمین خدا کا نظام ہوگا، خدا کا ارمان پورا ہوگا، جس میں کوئی جو ہے اس نظام کے اندر کھلی آزادی ہوگی، حادثات نہیں ہوں گی، بیماریاں نہیں ہوں گی، اور انسان جو ہے 100 سال کی عمر پائے گا کہ معرفت الہی اور خدا کی محبت کو جان سکے. اس نظام سے چھٹکارے کے لیے اس خدا نے مسیح الزمانہ اور اپنے دل کو بھیجا ہے. جی بہت شکریہ حضور. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، ماضی کے اکثر و بیشتر مذاہب کے لوگ حتیٰ کہ طالبان جیسا مذہبی طبقہ بھی خدا کے نام پر اپنے دین کو بلند کرتا ہے، اور آج کے دور میں بھی اس سوچ کے ساتھ قتل و غارت کرتا ہے جیسا کہ یہ خدا کی رضا ہو. تو ایسے لوگوں کی روحانی حالت آخرت کی زندگی میں کیا ہوگی جو خدا کے نام پہ بے حد ظلم کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ خدا ان کے ایسے اعمال سے خوش ہے. دین تو راہ ہے، راہ کو بلند نہیں کیا جاتا، منزل بلند ہے. تو اب چاہے قرآن ہو چاہے تورات انجیل، خدا کہتا ہے جہاں میری روح ہے وہاں پہ امن ہے، سکون ہے. اب جو لوگ مذہب کے نام پر خون خرابے کرتے ہیں،
سکون کو تباہ کر دیتے ہیں، جیسے قرآن بھی کہتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم امن قائم کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فسادی یہ لوگ ہیں۔ تو مذہب جو ہے، چاہے تورات ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے بھگوان ایشور خدا کا نام لیا ہے تو پھر پہلے یہ دکھاؤ کہ تم امن قائم کرنا چاہتے ہو، بلکہ مذہب کے نام پر جو کچھ بھی خون، قتل و غارت کرتا ہے، میں نے ان کا ٹھکانہ جہنم کے اندر دیکھا ہے، اور ان کی روحیں طالبان اسی جو بھی تھے ہسٹری میں مذہب کے نام پہ خون خرابہ کرنے والے، ان کی روح کو میں نے کالا دیکھا، اندھیرا دیکھا ہے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان پہ میں نے بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں روح کی دنیا میں۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں میرا حضرت زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ اگر انسان خود برائی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس میں اس کے مذہب کا کیا قصور ہے؟ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ اگر کسی مسلمان یا غیر مسلم کے ہاتھ سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے اسلام یا کسی دوسرے مذہب کو غلط کہہ دینا جائز ہے؟ کیا انسانوں کے برے افعال و اعمال کے ذمہ دار مذاہب ہیں یا انسان خود ہیں؟ انسان کی غلطی یا گناہ کرنا، اسے مذہب سے کیا واسطہ ہو گیا ہے؟ مذہب تو جو ہے وہ راہ دکھاتا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ تو مذہب کو کون یہاں پہ الزام دے رہا ہے یا دوش دے رہا ہے؟ مذہب اپنی کوشش کرتا ہے، ہر مذہب یہ بتاتا ہے کہ نیکی کا رستہ یہ ہے، برائی کا رستہ یہ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، کسی مذہب میں سے کوئی شخص ہو، اس شخص کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر وہ شخص، دیکھیں آپ کے پاس ایئرپورٹ ہے، اپنا ایئرپورٹ ہے، آپ چاہیں جس کو اجازت دیں کہ وہ اتار سکتا ہے جہاز یا نہیں اتار سکتا۔ یہ دماغ جو ہے یہ ایئرپورٹ ہے۔ اگر آپ کو شیطان وسوسہ دیتا ہے برائی کا، آپ کو وسوسہ دیتا ہے دماغ کے ذریعے، تو آپ اس کو نہ دیں، جھٹک دیں اس برے خیال کو، تو اس کا اثر زائل ہو گیا۔ تو مذہب بھی تو یہی کہتا ہے کہ نچلی حالتوں سے نکل کر جب تم اوپر کی حالتوں میں آؤ گے تو تمہیں شعور آ جائے گا۔ تو مذہب کو الزام یہاں کون دے رہا ہے؟ تو کسی مذہب کے اندر جو انسان صرف مذہبی بن کر کہ میری شفاعت ہو جائے گی، عیسیٰ بچا لے گا، محمد بچا لیں گے، فلاں بچا لے گا، وہ شخص جھوٹا ہے۔ تعلیمات بتاتی ہیں ہر مذہب کی کہ برائی سے کیسے رکنا ہے، اچھائی کی طرف کیسے جانا ہے۔ ہم نے یہاں مذہب کی جو بہترین تعلیمات ہیں ان کے اثر کو لینا ہے، کیا کہ وہ قرآن کو جیسے اس میں پردوں میں ڈال کے کسی اوپر جگہ پہ رکھ دینا اور اثر قبول نہیں کرنا۔ تو جو تعلیمات ہے کسی مذہب کی، اس میں جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے وہ یہی بتایا جاتا ہے کہ اندھیروں سے دور رہنا ہے، روشنی کی طرف کیسے آنا ہے۔ اب یہ علیحدہ ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ کیا مذہب کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، مذہب تو پہلا قدم ہے، اس کے بعد روحانیت کی دنیا شروع ہوتی ہے، پھر اور دوسری منزلیں شروع ہوتی ہیں۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں میرا زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ اسلام میں عورت حلالہ کرنے کی کیوں پابند ہے،
جبکہ دوسرے کسی مذہب میں طلاق کے بعد کسی بھی شوہر اور بیوی کو واپس رجوع کرنے کے لیے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بہت غیر منطقی عمل معلوم ہوتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ پہلے یہ جان لیں کہ قرآن میں جو 95% تعلیمات ہے یہ محمد صاحب کی حکمتوں سے ہے، بڑی بڑی، پھر 5% فرشتوں کی تعلیمات ہے اور 5% خدا کی ہوں گی۔ تو یہ محمد صاحب کی حکمت تھی کہ ایسا کرنے سے کہ میری بیوی کو حلالہ کرنا پڑے گا، وہ طلاق دینے سے بعد آ جائے گا، لیکن یہ گوار، یہ اپنا آدمیت، جو مرضی حکمت استعمال کر لو، وہ آج تک یہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ حکمت تھی کہ جب وہ ڈر جائے گا میری بیوی کے ساتھ کوئی اور ایسا کام کرے گا، لیکن کوئی حکمت بھی جو ہے وہ کارگر نہیں ہوئی اور یہ حلالہ آج تک چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ خدا کی طرف سے نہیں تھا، بالکل جیسا کہ نبی نہیں آ سکتا، یہ خدا کی طرف سے نہیں تھا، یہ محمد صاحب کی اپنی کوئی حکمتیں ہوں گی۔ اس لیے مذہبوں کی کتابوں میں 95% نبیوں کی حکمتیں ہیں، 5% کلام ہے، وہ کلام آپ کو دکھائی دے جائے گا، وہ یونیورسل ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے اندر راہیں کھل گئی ہیں۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال یہ فرماتے ہیں، حضور آپ پر خدا کی سلامتی ہو، ہمارے ایک ایتھیسٹ دوست کا سوال ہے کہ اگر خدا نے ہر انسان کو زندگی دی ہے تو کیا اس زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے؟ اگر زندگی کے ساتھ مقصد ہونا لازم ہے تو خدا کی اپنی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ خدا خود ہی کہتا ہے، آسمانوں میں مخلوقات ہوں، جن ہو، جو بھی ہیں، فرشتے، انسان، میں نے انہیں اپنی معرفت الہی کے لیے پیدا کیا ہے، کہ ان کا جو زندگی کا مقصد ہے، ان کی جو معراج ہے، میں ہوں۔ وہ میں کیوں ہوں؟ یہ صرف خدا کی ذات ہی کہہ سکتی ہے، میں ہوں۔ خدا کہتا ہے میں جو ہوں میں ہوں۔ تو وہ یہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس کے نزدیک آنے سے محبت الہی کا بیج جو ہے وہ اپنی مقدار کے مطابق وہ محبت روح میں ڈالتا ہے، پھر وہ بیج پھٹتا ہے۔ اس کے پھٹنے سے جو روح نورانی ہو جائے، اس کے اندر ہمیشہ کے سکون آ جاتے ہیں، ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی محبت آ جاتی ہے، اس کے اندر قوم مقام کی آزادی آ جاتی ہے، اس کے اندر سب کچھ آتا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ زندگی کی معراج میں ہوں۔ اگر آپ نکال دیں خدا کو تو یہاں پہ ہم نے دیکھ لی ہے دنیا کے اندر شہنشاہ بن کے، دنیا کی طاقت لے کر، دولت مند بن کے، حسین عورت لے کر، سب کچھ لے کر انسان جو ہے وہ انتہائی دکھی، غم کی حالت میں اور مصیبتوں کی حالت میں اس دنیا سے چھوڑ جاتا ہے، یا اس دنیا میں اس کی اتنی مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں کہ کوئی چیز مال و دولت شہرت اس کے کام نہیں آتی۔ جی بہت شکریہ حضور۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ اگر دو مختلف لوگوں کو خواب میں کسی نبی، فرشتے یا روحانی ہستی کا دیدار ہو اور وہ ہستی ان دونوں لوگوں کو دو مختلف پیغامات دے رہی ہو اور وہ پیغامات بھی ایک دوسرے کے منافی ہوں، تو ان دونوں میں سے
کس شخص کے خواب یا پیغام کو درست اور کیسے تسلیم کیا جائے گا؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے خدا کے نور کو نہیں پایا، ورنہ کسوٹی جو ہے، میزان، چاہے 10 نبی مختلف پیغام دے، اسے خدا کی نور کی روشنی میں وہ شخص پرکھ لیتا ہے، اور صرف پرکھ ہی نہیں لیتا بلکہ نبیوں کی ان کے معیار کو بھی دیکھ لیتا ہے، ان کے اندر جو اندھیرے ہیں وہ بھی دیکھ لیتا ہے، جو روشنی ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے. جیسے کہ میں نے، حضرت علی کہتے ہیں، میں نے خدا کو اللہ اس کے نور سے ہی پہچانا، یعنی اس کا نور جو ہے وہ رہنمائی کر دیتا ہے. اب کیونکہ یہاں پہ ساری اندھے، دو اندھوں نے راہ دکھائی ایک دوسرے کو، دونوں کڑے میں گرے، لہذا جب تک روحانیت اپنے پھل نہیں لے کے آتی اور روحانی حصے نہیں کھل جاتی تو پھر آدمی جو ہے اس کا حال خراب ہی رہتا ہے. کبھی شیطان آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کوئی روح آ جاتی ہے، اس کو اکھاڑا بنایا ہوا دنگل کا. تو یہ سب چیزیں جب پتہ لگتی ہیں جب معرفت الہی کی کچھ سیڑھیاں طے کر لیں، یا اگر کسی ہمارے ممبر کو ایسی کوئی چیز لائق ہے تو پھر وہ مجھ سے پوچھ لے. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں میرا زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ اگر اس دنیا میں مذاہب نہ ہوتے تو یہ دنیا کیسی ہوتی؟ کیا انسان پھر بھی خدا کے بارے میں جان سکتا؟ اور اب جب خدا نے تمام مذاہب کی صف لپیٹ دی ہے تو اس کے برعکس وہ آپ کو کیا بتا رہا ہے جس سے انسانیت کی حالت بہتر ہو سکتی ہے؟ مذہب نے آ کر فائدہ ہی پہنچایا ہے. مذہبوں سے پہلے بھی جو چیز فیصلہ کرتی تھی وہ انسان کا ضمیر تھا، تو موت کے بعد اس کے ضمیر پہ پرکھ ہوتی تھی کہ اس نے ضمیر کی آواز سنی یا نہیں سنی، کیا یہ وحشی رہا یا اپنی ضمیر کی آواز سے اچھائی پہ زندگی گزارنے کی کوشش کی. مذہب کے آنے سے چیزیں واضح ہو گئی. وہ یہ واضح ہو گیا کہ تھوڑی سی برائی اور اچھائی کھل کے سامنے آ گئی. اب خدا کی ذات جو ہے سب لپیٹتی سے مراد یہ نہیں کہ ہم گند کھاتے پی رہے اور وحشی بن جائے. مذہب سے مراد جو اینڈ ہوا ہے وہ سب جو چیزیں ہیں وہ بتا دی گئی، اچھائی برائی کیا ہے. اب جو ہے وہ روحانیت کی زندگی شروع ہوئی. تو میٹرک پاس کیے تو آپ یونیورسٹی میں نہیں چلے جاتے، کالج اور یونیورسٹی میں. تو مذہب نے فاؤنڈیشن کی، آپ کو تھوڑا سا اور واضح کر دیا روشنی میں. اب جو روحانیت ہے، یہ سفر جو ہے یہ مذہب سے آگے کا ہے. ایمان کا یہ ایمان کی دنیا نہیں رہی، اب یہ مشاہدہ الہی کی دنیا ہے اور سفر ہے روح کی دنیا میں خدا کے ساتھ. تو اس کے مطابق اب جو تعلیمات آ رہی ہیں وہ اس کے مطابق آ رہی ہیں. تو جو انسان روحانیت میں ترقی کرتا ہے راز الہیوں کی بارش ہوتی رہتی ہے. جی ہاں، آخری سوال کر لیں. جی حضور، آج کی اس سوال جواب کی نشست میں آپ کے اس قیمتی وقت، اس روحانی رہنمائی کے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں. ہمارا جناب پیغمبر سورج خان صاحب ہماری ایڈمن ٹیم کے ساتھ
ہم تمام ممبران کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو سنا اور معرفت الہی کے ان نایاب نوادرات کو براہ راست حضور سے حاصل کیا. تو ہمارے اگلے ہفتے کی اسی نشست کے اسی معینہ وقت پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ سب پر خدا کی سلامتی. اچھا یہ آخری سوال تھا تو چلو ٹھیک ہے. تو بہت بہت شکریہ پروفیٹ اطہر صاحب کا، سورج صاحب کا اور اہل دلوں کا، انہوں نے یہ سوال کیے اپنے دل کی تسلی کے لیے تاکہ معرفت کی سیڑھیاں اور معرفت کی راہوں کو جان سکے. تو سب کا بہت بہت شکریہ.